ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حق تعالی شانہ کا ارشاد گرامی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو اے میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو لا تحصوها تمہارے بس میں نہیں ہے تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے. اللہ کی نعمتیں اتنا ہے. دوسرے مقام میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے اگر دنیا کے سارے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے سارے شجر درخت کلمے بن جائیں جن و انس اور اللہ کے ملائکہ اللہ کے انعامات کو لکھنا شروع کر دیں تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے کلمے ختم ہو جائیں گے. انسانوں کو یہ موجودہ زندگی نہیں بلکہ اربوں خربوں سال میں زندگی مل جائے تو بھی اللہ کی نعمتوں کو نہ گن سکتے ہیں نہ شمار کر سکتے. ہم اقرار کرتے ہیں سب کہہ دو ہمارا اقرار ہے اللہ کی نعمتیں بے شمار نعمتیں قدم قدم پر انسان سوچے اپنے وجود ہی میں ہم غور کرتے ہیں. یہ لطفہ جس لطفے سے خود انسان کو نفرت پیشاب کا قطرہ منی کا قطرہ کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھو رہا ہے خود نفرت ہے.
لیکن اس قطرے کو اللہ تعالیٰ نے رحم بادر میں ایسی خوبصورت شکل عطا کی، اب شیشے کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہے۔ یا لجب قابل نفرت قطرہ تھا یا فخر کر رہا ہے، شیشے کو دیکھ رہا ہے، واہ واہ میرا ناک اچھا، میرا ماتھا اچھا، میری آنکھیں اچھی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو انسان سوچے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے اپنے بندوں کو، شمار کرنا چاہو تمہارے بس میں نہیں ہے، تم شمار کر ہی نہیں۔ نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں، سبحان اللہ، ان نعمتوں کو اللہ نے جب اپنے بندوں کو عطا کیا، باقی نعمتیں بھی بے شمار ہیں، نہیں گن سکتے ہم گن، لیکن کسی نعمت کے بارے میں جو نہیں فرمایا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، ورنہ تو اس کی ایک نعمت اس قابل ہے، اس کا تذکرہ اسی انداز سے اللہ کرتے کہ یہ نعمت میں نے دی، لیکن اللہ نے اربوں خربوں نعمتوں میں سے کسی نعمت کے بارے میں یوں عنوان نہیں اختیار کیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، ان میں اللہ نے اپنے بندوں کو احسان جتلایا کہ میں نے تمہیں نبی دیا ہے، رسول اللہ محمد اللہ کیا، اس نعمت پر بھی اللہ نے احسان جتلایا، اور واقعی اللہ کا بے پناہ احسان ہے۔ 1,24,000 انبیاء، معمولی نہیں، 1,24,000 انبیاء کے سردار، یاد آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، اپنی قوم بنی اسرائیل میں آپ اعلان کر دیں کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر احمد تشریف لائے، محمد تشریف لائے تو اس پر ایمان لانا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اپنی قوم میں، اپنے بنی اسرائیل میں یہ اعلان کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ احمد کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ میں قوم میں اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، احمد وہ پیغمبر ہے جو آخر میں تشریف لانے والے ہیں، میں نے اس کے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھ دیا ہے۔ جب سے میں نے اپنا نام لکھا، اپنے نام کے ساتھ اس کا نام بھی میں نے لکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر مجھے بھی اسی امت، جس امت کا یہ نبی احمد آنے والا ہے، آپ مجھے بھی اسی زمانے میں پیدا فرما دیں تاکہ میں ان کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا یہ زمانہ ہے، اس کا زمانہ بعد میں آنے والا ہے، البتہ تمہاری ملاقات میں کرا دوں گا۔ یہ بھی درخواست کی کہ اس امت کا یہ جو پیغمبر ہے مجھے بھی اسی امت کا نبی بنا دیجیے۔ فرمایا نہیں، جیسے میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، اس امت کا یہ نبی بھی وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی نبوت میں کوئی اور اس زمانے میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ درخواست کی مجھے اس نبی کا امتی بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست کلام فرمانے والے، عرض کرتے ہیں مجھے اس امت کا
نبی نہیں بنانا تو اس نبی کا امتی بنا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا اس نبی کا امتی بھی آپ نہیں بن سکتے، البتہ جنت میں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اللہ نے ہمیں ایسا پیغمبر عطا کیا کہ سابقہ انبیاء جس نبی کے امتی بننے کا تقاضا کرتے ہیں، بن مانگے بغیر سوال کے اللہ نے یہ نبی ہمیں عطا فرمایا، اور اس نبی کے واسطے سے وسیلہ سے اللہ نے دوسری نعمت جو عطا کی، اس کے عطا کرنے پر بھی اللہ نے احسان جتلایا کہ یہ نعمت بھی میں نے تمہیں عطا کی۔ وہ نعمت قرآن کی نعمت۔ باقی انبیاء کو بھی کتابیں ملی، صحیفے ملے، کسی کو تورات، کسی کو انجیل، کسی کو زبور، اور ہر نبی وہاں جنت میں جا کر اپنی اپنی کتاب کی تلاوت بھی کریں گے اور جنت والوں کو محسوس کریں گے، ان کو لطف پہنچائیں گے اپنی اپنی کتاب اور صحیفوں کی تلاوت کے ذریعے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر نبی اپنے صحیفے اور کتاب کی تلاوت کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تو فضا میں اڑنے والے پرندے فضا میں رک کر تلاوت سنتے تھے، ان کو بھی سکون ملتا تھا پرندوں کو۔ یہ بھی قیامت کے میدان میں ایک دن اللہ مقرر کریں گے، وہ دن بھی یہی جمعہ کا دن ہوگا، جس دن میں یہ امت جمعہ ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اسی طرح کا ایک دن متعین کریں گے، سارے جنتیوں کو جمع کر کے انبیاء کو کرسیوں پر بٹھا کر اللہ حکم دیں گے کہ تم اپنے اپنے صحیفوں اور کتابوں کی تلاوت کرو پوری اہل جنت کے سامنے۔ ہر نبی تلاوت کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے، جب وہ تلاوت شروع کریں گے اس دنیا میں سمجھانے کے لیے آقا نے فرمایا اس دنیا میں سب سے خوبصورت آواز بانسری کی آواز سمجھی جاتی ہے۔ لذیذ جگہ میں سارا تو ایسی خوبصورت آواز ہوگی کہ 70 بانسریوں سے، 70 بھی نہیں 70,000 بانسریوں سے نکلنے والی آواز جتنا لطیف اور مزیدار ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرمائیں گے۔ اس تلاوت کے وقت میں جنت کے جتنے درخت ہیں ان کے پتے آپس میں ٹکرا جائیں گے تلاوت سن کر۔ جنت کے جتنے محل ہیں ان کے دروازے آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس میں جتنی نہریں ہیں ان کے اندر پانی میں، دودھ میں، شہد میں جوش پیدا ہو جائے گا۔ ساری جنت میں ایک عجیب کیف طاری ہو جائے گا۔ جنتی سمجھیں گے اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہ آج تک ہم نے سنی، نہ شاید آئندہ سننی ہمیں نصیب ہو۔ اس طرح لطف آ رہا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہ اب آپ آئیں اور آپ اس مجمع میں قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمائیں گے تو اس وقت جنت کی حوریں بھی بے ہوش ہو جائیں گے اس تلاوت کو سن کر۔ اہل جنت پر ایسا کیف طاری ہوگا جیسے نشے کی کیفیت ہوتی ہے
عجیب لطف اٹھا رہے ہوں گے، ان کو یوں تصور ہوگا کہ ہم تو اپنی پہلی آواز کو اور پہلے لطف کو بھی بھول گئے، ایسا لطف تو پھر کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کچھ اور بھی چاہیے، وہ اہل جنت کہیں گے اس سے زیادہ کوئی مزیدار چیز کیا ہوگی، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب میں تمہیں خود اسی قرآن کی تلاوت سناتا ہوں۔ اللہ بھی قرآن کی تلاوت سنائیں گے، عجیب کیف ہوگا، بڑا لطف ہوگا، بڑی لذت ہوگی۔ آخر میں فرمائیں گے کچھ اور بھی چاہیے، تو اس وقت کسی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہوگی، تو اہل جنت کہیں گے کوئی اور نعمت جب اللہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہوگی تو کچھ ہے، اب کس سے پوچھیں کیا کہیں؟ تو اس وقت علماء کے پاس جائیں گے کہ تم بتاؤ، اب اللہ فرما رہے ہیں کچھ اور چاہیے، تو کیا نعمت ہے، ہم کس نعمت کی درخواست کریں؟ مولویوں سے جہاں جان چھڑانا بھی مشکل ہے اور وہاں بھی مشکل ہے، وہاں بھی ان کی ضرورت پڑے گی۔ جب علماء کے پاس جائیں گے تو علماء فرمائیں گے کہ تم اللہ سے یہ درخواست کرو، تلاوت تو ہم نے سن لی، اب آپ ہمیں اپنی زیارت کرا دیں۔ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بڑھ کر نعمت وہ اللہ پاک کی زیارت، اور پھر زیارت ہر آدمی اپنے اپنے عمل کی حیثیت کے اعتبار سے کرے گا۔ ہمارے جیسے کمزور لوگوں کو کچھ وقت نصیب، کسی کو کچھ زائد وقت، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جب اللہ پاک کی زیارت کے لیے یوں آنکھ اٹھائیں گے۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے ایک مجلس میں بیان کر فرمایا، کسی حدیث کے حوالے سے فرمایا بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے اللہ پاک کو جب دیکھنا شروع کریں گے تو دنیا کے اعتبار سے 300 سال تک دیکھتے رہ جائیں گے، اور آنکھ نہیں جھپتے، آنکھ یوں بند نہیں ہوگی، یوں جو دیکھیں گے تو 300 سال تک اللہ کو دیکھتے رہیں گے۔ جنت کے اندر بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مختصر زندگی ہے، دھوکہ نہ کھاؤ، جنت کی نعمتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاری کر لو، بہت مختصر زندگی ہے، اور میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کے متعلق سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی کے دل میں ان نعمتوں کا تصور ہی نہیں آیا کہ ایسی انسان بیٹھ کر سوچے یوں نعمت ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہوگی، اور میں ساری زندگی سوچتا رہے، وہ نعمت اس سوچ سے بہت بلند ہو، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی۔ ایک حدیث پاک میں ہے ایک پرندہ درخت پر بیٹھا ہوگا تو انسان کا دل چاہے گا اس پرندے کو میں کھاؤں، وہ شاخ سے اڑ کر سامنے آئے گا اور آ کر خود ہی درخواست کرے گا تو مجھے کھا لے، یہ کہے گا تو زندہ ہے تجھے کیسے کھاؤں، کہے گا مجھے پکڑ میں گوشت بن جاؤں گا پکا ہوا۔ جب وہ پکڑے گا تو اس کی ایک طرف بھونا ہوا گوشت ہوگا اور ایک طرف شوربے والا گوشت ہوگا، بہت کسی کو دونوں قسم کے گوشت مل جائیں گے، بعض خشک کو پسند کرتے ہیں، بعض شوربے والے کو، اور پھر اس کی ہڈیاں جو پھینکے گا وہ ہڈیاں جڑ کر پھر پرندہ بن کر ایک دوسری شکل میں درخت پر نظر آئے گا، کہے گا یہ تو اور پرندہ ہے، اس کو کیوں نہ کھاؤں، پھر وہی پرندہ اڑ کر آئے گا، جب اس کو توڑے گا تو پہلے گوشت سے کئی گنا زیادہ مزیدار گوشت پھر ملے گا،
تو دیکھنے میں تو وہی پرندہ یا اس جیسا پرندہ تھا، لیکن اس کھانے کی لذت پہلے سے مختلف ہو، اور وہاں تو کام ہی کھانا ہی ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ منہ میں دعاب ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانا ہے، بس ایک ڈکار آئے گا، اس ڈکار میں بھی کستوری سے زیادہ خوشبو مہکے گی، وہ سارا کھانا ہضم، پھر مولویوں والا کام، پھر وہی کھانا، پھر کھا کھا کر ڈکار دے گا وہ ہضم، پھر کھانا شروع۔ اللہ نے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ہم بڑے نالائق ہیں، دنیا کی معمولی معمولی نعمتوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ اس بات میں آتا ہے اگر کسی شخص نے سونے کی، مرد ہو کر سونے کی انگوٹھی اپنی انگل میں پہن لی تو قیامت کے دن جنت کے سونے سے محروم ہو جائے۔ اور سینکڑوں مسلمان ہیں بیچارے، شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی سسرال والے بنا دیتے ہیں یا خود ہی بنا دیتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی، اور جنت کی سونے کی انگوٹھی سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا۔ دنیا میں شراب پی، نشہ کیا، اللہ تعالیٰ جنت کے شراب سے اس نالائق کو محروم کر دیا۔ پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتوں سے ہم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آج اگر کسی بے حیائی میں مبتلا ہو گیا تو اللہ جنت کی حوروں سے اس کو محروم کر دے۔ بہت بے وقوفی ہے، حماقت ہے، عارضی زندگی کو بنانے کے لیے دائمی نعمتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ خیر، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت قرآن کی دولت ہے۔ اتنی بڑی عظیم دولت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، اور کما قال، میری اس کلام مقدس کے ایک حرف کی اگر کسی خوش نصیب کو تلاوت نصیب ہو جائے تو میں اس کے نامہ عمل میں ایک حرف کی تلاوت کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دوں گا۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عطا کر رکھی ہے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تو اس وقت اللہ دے دیتا ہے جب تلاوت ہو، چاہے بغیر وضو کے بھی تلاوت ہو، وضو بھی نہیں کرتا، سستی ہے، ٹھنڈا پانی ہے یا گرم پانی ہے، وضو کی ہمت نہیں، کہا چلو تلاوت تو کر لوں، سورہ اخلاص پڑھ لی، کوئی سورت پڑھ لی، ایک ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے۔ اور اگر باوضو ہو گیا، وضو کر کے دل چاہا چلو نفل کی نیت باندھ لوں، تھکا ہوا ہوں بیٹھ کر نفل پڑھوں، تو باوضو ہو کر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جوش میں آ گئی کہ میرے بندے نے تھوڑی سی مشقت اٹھا لی، میں بھی اس کا اجر بڑھا دوں، پھر ایک حرف پر اللہ 50 نیکیاں عطا کر دے۔ تھوڑی سی اور مشقت اٹھائی، چلو ہمت ہو کر میں کھڑے ہو کر نفل پڑھوں، کھڑے ہو کر اگر نفل کی نماز پڑھوں، یا فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، سنت کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، وتر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، نفل کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، تو اللہ ایک حرف کی تلاوت پر 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، خزانے جمع کرو، ذخیرے جمع کرو، ایک ایک حرف پر 100 نیکی۔ لیکن یہ 100 نیکی تو شوال سے لے کر شعبان تک ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر مسلمان بھی جوش میں آ گیا، گناہوں سے توبہ کر کے قرآن کی تلاوت کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی۔ فرمایا اب اگر رمضان میں تم تلاوت کرو گے
چاہے روزے کی حالت ہو یا رات کا وقت ہو، چاند رمضان کے نظر آنے کے بعد تم نے تلاوت کی تو ایک حرف کی تلاوت پر 7,000 نیکیاں نامہ عمل میں جمع ہوتی ہیں۔ 7,000 نیکیاں ایک ایک حرف۔ اور یہ بھی آقا نے خود وضاحت فرمائی، جو نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ۔ اور پھر آقا نے مثال میں بھی الف لام میم کا ذکر کیا، اس میں بھی بڑا نکتہ ہے۔ الف لام میم وہ حروف ہیں جن کا معنی آج تک نہ کوئی مولوی سمجھ سکا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، ان کے معنی کا کچھ پتہ۔ جتنا بھی مفسر ہیں، معنی کرنے والے ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، جب اس لفظ کو پڑھیں گے الف لام میم یا الف لام را کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم صاد، یہ جو حروف صورتوں کے شروع میں ہیں، جب ان کو پڑھیں گے تفسیر کرنا چاہیں گے تو ان کا نہ ترجمہ کر سکتے ہیں نہ تفسیر۔ یہ لفظ بول کر اپنے عجز کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا ترجمہ مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی حرف آقا نے ایسا بتلایا جس کا معنی نہ سمجھ سکتا ہے انسان نہ اس کو آتا ہے، گویا بغیر معنی سمجھے اگر کسی حرف کی تلاوت کی تو بھی اللہ 7,000 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے حرف کی تلاوت کی جس حرف کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی، اسی طرح سارے آگے الفاظ کا معنی اس میں تو اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ان حروف کی تلاوت میں بھی جن کا معنی سمجھ ہی نہیں آ سکتا، ان کی تلاوت پر بھی 7,000 نیکی۔ بلکہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے تو یہاں تک فرمایا ایک حدیث سے اشارہ پا کر کہ الف یہ بھی ایک حرف نہیں ہے، لام یہ بھی ایک حرف نہیں ہے، میم یہ بھی ایک حرف، بلکہ الف میں بھی 3 حرف ہیں، لام میں بھی کتنے حرفوں کی آواز آ رہی ہے، لام آگے الف کی آواز، آگے لام میم کی آواز، میم میں بھی 3 حرف ہیں، 2 میم اور 1۔ تو فرمایا الف پر صرف 7,000 نہیں، ایک حرف ہوتا تو 7,000 ملتا، یہ تو 3 حرف ہیں، بستوتریاں، تو 21,000 نیکیاں صرف الف کے ادا کرنے پر اللہ عطا کرے، لام کے پڑھنے پر 21,000، میم کے پڑھنے پر 20,000 نیکی۔ چلو وہی حساب جو حدیث میں صراحتاً ہے کہ الف پر 7,000، میم پر 7,000، لام پر 7,000، یہ رمضان شریف میں ہے۔ لیکن اگر رمضان شریف میں مسجد میں آ گیا اور نماز با جماعت ادا کرنے، جیسا کہ تراویح میں الحمدللہ مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور نماز بھی با جماعت ہے، تو 2 حدیثیں بتلاتی ہیں پھر اللہ کی رحمت اور جوش میں آ گئی۔ وہ کیا؟ اب ایک حرف کی تلاوت پر جب 3 باتیں پائی جائیں، رمضان شریف ہو، محلے کی مسجد ہو، چاہے جامع مسجد ہو یا گھر کی قریب والی مسجد ہو، ان میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ جامع مسجد میں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، گھر کی ایک نماز، محلے کی مسجد کی 25 نمازیں، اور جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب۔
اور اگر مسجد نبوی کی نماز نصیب ہو جائے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد حرام کی نماز نصیب ہو جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب، روزانہ پڑھ لیں نامہ عمل میں 1,00,000 لکھا جائے۔ آج کل میسج بھی چلتے ہیں، یہ جھوٹے میسج ہیں، خیال کرنا ہے میں دھوکہ نہ کھانا۔ بعض بدبخت دین کے دشمن غلط میسج فونوں پر چلاتے ہیں، رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعت پڑھ لو اور ہر رکعت میں فلاں فلاں سورت پڑھ لو، زندگی کی ساری نمازیں تمہاری معاف ہیں۔ اللہ کی قسم معاف نہیں ہے، پچھلی نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں بھائی ماں، مقصد کیا ہے تاکہ مسلمان پچھلی نمازیں قضا ہی نہ کریں۔ بے دین ان کو مرنے دو، اللہ یاد رکھے۔ توبہ کرنے سے جیسے میں نے عرض کیا گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن پچھلی نمازیں معاف ان کو ادا کرنا پڑے گا، ان کا حساب رکھنا پڑے گا، ان کی وصیت کرنی پڑے گی، ادا کرنے کی فکر کرنا فرض ہے۔ جیسے موجودہ نماز پڑھنا فرض، پچھلی نمازوں کو ادا کرنا بھی فرض ہے۔ کم از کم یہ تو ذہن بنا کے جاؤ اور آج سے فیصلہ کر دو کہ ہر نماز کے ساتھ ہم پچھلی ایک نماز ضرور ادا کریں گے، کوئی مشکل نہیں۔ 2 رکعت فرض فجر کے ادا کیے ہیں، اس کے ساتھ 2 رکعت پچھلے بھی ادا کر لیں۔ نیت بھی آسان ہے، 2 رکعت نماز فرض فجر رضا افضل ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کم از کم ادا کرنا شروع کر دو، پھر وصیت بھی لکھ کر رکھ لو۔ پھر اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ چاہے 10 سال کی بھی نمازیں ہوں، اللہ اس عزم اور عمل کی برکت سے ساری نمازیں معاف کر دے گا۔ لیکن شروع نہ کیا، وصیت بھی نہ کی، تو پھر وہ گردن میں پڑی ہوئی ہیں، اللہ ایک ایک نماز کا سوال کرے۔ ایسی سستی نہ کریں، فیصلہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے زکوٰۃ بھی پچھلی ادا کر لی ہے، نمازیں بھی ادا کر لی ہیں، روزے بھی ادا کر لی۔ خیر اگر محلے کی مسجد ہے، نماز باجماعت ہے، رمضان شریف ہے، جیسے تراویح میں ہوتا ہے، تو پھر ایک حرف پر اللہ کیا دے رہے ہیں؟ قرآن کا 3 حدیثوں کو ملاؤ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے، پھر ایک حرف پر 7,000 نہیں بلکہ ایک حرف کی تلاوت پر 3,64,000 نیکیاں اللہ عطا کرتے ہیں۔ 3,64,000 صرف الف پر، صرف لام پر، صرف میم پر۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ قرآن سنایا، آپ خوش قسمت لوگوں نے قرآن سنا، سنانے سننے والوں کو کیا خزانہ ملا۔ احادیث کی روشنی میں علماء نے حساب لگایا، باقاعدہ قرآن کے بھی حروف شمار کیے، کتنے حروف ہیں، ہر حرف پر کتنا نیکیاں ملتی ہیں۔ احادیث کو سامنے رکھ کر حساب لگانے والوں نے حساب لگایا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ابھی حساب پورا نہیں لگایا، لیکن جو لگایا ہے وہ ایک رسالے میں چھپا ہوا تھا، میں نے پڑھا تھا کافی سال پہلے۔ ایک حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو، ایک مرتبہ رمضان شریف میں قرآن سنانے پر اور خوش نصیب مقتدیوں کو سننے پر، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں لیکن احادیث کی روشنی ہے، پڑھنے والے کو اتنا مشقت نہیں ہوتی جتنا سننے والے کو ہوتی ہے۔ اس لیے سننے والے کہتے ہیں کہ شالیمار حافظ چاہیے، نہ پتہ لگے ظالمون یا طالمون، یہ غلطی ہے۔ قسمت سے رمضان آتا ہے اور قرآن سننا ہوتا ہے۔ بہرحال سنانے اور سننے پر اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا کرتے ہیں اس کی مقدار علماء نے بیان کی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پوری مقدار نہیں ہے، اگر صحیح حساب کیا جائے مقدار اس سے کہیں بڑھ جائے گی، لیکن جو مقدار رسالے میں لکھی گئی ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک حافظ کو ایک مرتبہ رمضان شریف میں قرآن سنانے پر اللہ جو خزانہ نیکیوں کا عطا کرتے ہیں اس کی مقدار 1 کھرب
70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां मिल जाती हैं। हाफिज साहब को और खुशकिस्मत मुक्तदीनों को क्या खजाना हाथ से आ गया? 1 खरब। जरदारी भी परेशान हो जाएगा, मुशर्रफ भी परेशान हो जाएगा कि हमने बड़ा मुल्क लूटा लेकिन इनका खजाना तो बढ़ गया। 1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां तो एक रमजान में इस कारी साहब ने और मुफ्ती साहब ने जमा कर दी। कितना बड़ा बैंक बैलेंस हो गया? 1 खरब 70 है भी, 1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां एक रमजान में। और अगर 10 रमजान नसीब हो जाएं तो इनसे ख़त्म हो जाएंगे, खजाना बढ़ जाएगा। हमारे पास शुमार के इनसे नहीं रहेंगे, खजाना उससे भी बढ़ जाएगा। अल्लाह ने ये नेमत इस उम्मत को अता कर दी है। जिनको इस नेमत की कदर होती है उनका अजीब हाल है, उनका अजीब हाल है। कारी नाफे बदल रहमतुल्लाह गुजरे हैं पहले ज़माने में, पुराने मजीद से बड़े कारी थे। जिस वक़्त वो इसी कमरे में बैठते, मुंह खोलते तो उनके मुंह से खुशबू महसूस होती थी। लोगों ने, शागिर्दों ने उनसे दरख्वास्त की, हजरत आप जब भी मुंह खोलते हैं बोलते हैं आपके मुंह से खुशबू महसूस होती है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ऐसी खुशबू तो आज तक हमने कभी नहीं सुनी। पहले तो टालते रहे, जब बहुत ज्यादा इसरार हुआ तो हजरत कारी नाफे मदनी ने यूँ फरमाया और रोते हुए फरमाया कि राज की बात थी, आप इसरार करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ। एक रात ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत नसीब हुई और आका ने यूँ इरशाद फरमाया, नाफे मदनी जिस मुंह से कुरान मजीद की जो तिलावत करता है जरा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो ख्वाब ही में आका ने अपना मुंह मुबारक तेरे मुंह के साथ मिलाकर कुरान की तिलावत फरमाई। बस जब मैं नींद से बेदार हुआ तो सारा कमरा खुशबू से मुअत्तर था। उस वक़्त से मेरे मुंह से ये खुशबू महसूस हो रही। अल्लाह इस दुनिया में भी इस तरह के लुत्फ पैदा कर देते हैं इस नेमत के बदले। अबू बकर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, वो मरने लगे। उनकी बेटी अपने बाप की वफात इंतकाल पर रोने लगी। तो अबू बकर ने अपनी बेटी को कहा, बेटी क्यों रोती है? अल्हम्दुलिल्लाह तेरे इस बूढ़े बाप ने इसी कमरे के इस कोने में कई हजार कुरान के ख़त्म किए हैं। मुझे यकीन है ये कुरान मेरा सफारशी बनेगा। जिन लोगों को इस नेमत की कदर होती है इस तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई दफ़ा ये वाक़या बयान किया और हमने सुना। एक नाबीना शख्स था, उसके पास एक साहिब मेहमान हुए। उन्होंने रात के वक्त खाना खिला दिया, उनको सुला दिया। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, वो मेहमान जाग रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। देखा तो वो नाबीना जो साहिब खाना है, मेज़बान है, वो उठा, वुज़ू किया। उसने वुज़ू करने के बाद कुरान मजीद जाले से उठाया और उसको खोल कर उसने तिलावत शुरू कर दी। हल्की सी रोशनी की, दिया पहले ज़माने में होता था, मामूली रोशनी, उसमें वो मेहमान देख रहा है कि ये नाबीना है, कुरान उठाकर खोल कर अब उसकी तिलावत शुरू कर रहा है। बड़ा हैरान हुआ।
اگر اس کو کچھ نظر آتا ہے تو نابینا کہتے ہیں، اور اگر حافظ ہے تو قرآن کھول کر پڑھنے کا کیا جوڑ ہے؟ تو خیر سوچتا رہا، جب صبح اس نابینا نے اس کے لیے ناشتے کا انتظام کیا تو مہمان نے کہا میں ناشتہ نہیں کروں گا جب تک یہ راز نہ کھولے۔ آپ تو اندھے ہیں، نابینا ہے، آپ نے قرآن دیکھ کر کیسے تلاوت کی ہے؟ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن مہمان ڈٹ گیا کہ میں بغیر کھانے کے یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ تو مجھے گوارا نہیں ہے کہ مہمان میرے گھر سے بغیر کھانے کے چلا جائے، چلو میں راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں نابینا ہی تھا، میرے دل میں قرآن کی محبت اتنا بسی ہوئی تھی، میں نے کوشش کی اس قرآن کو یاد کرنے کی، لیکن حافظے نے ساتھ نہ دیا۔ اگلا رکوع یاد کرتا، پچھلا بھول جاتا، اس کو یاد کرتا، اگلا بھول جاتا۔ میں نے کوشش کی حفظ کرنے کی، لیکن مجھ سے حفظ نہ ہو سکا۔ ایک رات خلوت میں، رات کے وقت میں باوضو ہو کر نوافل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے میں نے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری شروع کی، رو رو کر دعا مانگی، یا اللہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر دے، تو قادر ہے، تیرے پاس بڑی قدرت ہے، مادرزاد اندھوں کو بینا بھی تو کر سکتا ہے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کر دے، یا تو مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ چلو میں ناظرے تو قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں، یا تو یہ کر دے، اور اگر میرے مقدر میں بینائی نہیں لکھی، آپ نے اندھائی مجھے مارنا ہے، تو پھر میرے حافظے کو قوی فرما دے تاکہ قرآن مجید میرے ذہن میں محفوظ ہو جائے، اور اگر یہ بھی میرے مقدر میں نہیں تو پھر تیسری درخواست یہ ہے کہ مجھے موت دے دے، میں زندہ رہوں، قرآن سے معروم رہوں، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات، یا قرآن یاد کرا دے، یا بینائی عطا کر دے، یا پھر موت دے دے۔ میں دیر تک دعا کرتا رہا، زاروں قطار روتا رہا، حتیٰ کہ تھوڑی سی اونگ آئی تو میرے دل میں جو محسوس ہوا، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں میرا بندہ میں ایک 4تھی صورت تیرے لیے اختیار کرتا ہوں، نہ تو بینائی واپس آئے گی، کیوں میں نے تیری بینائی لوٹائی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بدلے میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں۔ اب اسے بات میں آتے اللہ جب کسی کو نابینا کر دیتے ہیں تو اس کا بدلہ سوائے جنت سے اور کچھ نہیں، اس نابینا کو اللہ جنت عطا کرتے ہیں، بینائی بھی نہیں لوٹے گی اور حافظہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ البتہ ایک تیسری صورت ہے کہ جس وقت رات کے وقت میں تو قرآن اٹھا کر کھول کر پڑھے گا تیری بینائی واپس آ جائے گی، جب بند کرے گا بینائی ختم ہو جائے گی۔ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، رات کے وقت میں اٹھتا ہوں، قرآن کھولتا ہوں، بینائی واپس آ جاتی ہے، بند کرتا ہوں، بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن سے محبت والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے۔ اس لیے بھائی اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا یا اپنے بچوں کو محروم رکھنا بہت غلط ہے۔ فیصلہ کر لے ہر آدمی اپنے گھر میں کم از کم ایک تو حافظ قرآن بنا دے اپنے بچیوں میں یہ خطرہ ہوتا ہے شاید شادی والی زندگی میں قرآن یاد نہ رکھ سکے تو بچے کسی کو ضرور حافظ بنا دیں، یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ حافظ قرآن تو حافظ بنے گا جو انعام حاصل کرے گا قیامت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حافظ کو اللہ فرمائیں گے اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یہ جنت کی سیڑھیاں ہیں، جتنا قرآن کی آیتیں ہیں میں نے اتنے جنت کے درجے بنائے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ، پہلی آیت پر آیتیں پڑھتا جا اور درجات جنت پر چڑھتا جا، یہ تو حافظ کو انعام ملے گا۔
آخری آیت پر اس کا درجہ جا کر ختم ہوگا۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو کیا نعمت ملے گی؟ سبحان اللہ، مشہور حدیث ہے، آقا نے فرمایا والدین کو اللہ اپنے ہاتھ سے تاج پہنائیں گے۔ قاری طیب صاحب نے کہا اس دنیا میں جب کسی کا بچہ حافظ ہوتا ہے، کبھی مولوی کو بلایا جاتا ہے، کبھی شیخ الحدیث کو، کبھی مفتی کو، کہ او میرے بچے کا ختم ہے، اس کے سر پر رومال باندھنا ہے، پگڑی باندھنی ہے۔ یہاں دستار فضیلت عالم اس کے سر پر باندھتا ہے، علاقے کا جو بڑا ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، اعزاز کے طور پر۔ کیا خوش قسمت ہے وہ والد اور والدہ، اللہ اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر تاج رکھے گا۔ اور یہاں تو مجمع بھی محدود ہوتا ہے، اپنے رشتہ دار محدود لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مجمع ایسا ہوگا جس میں 1,24,000 نبی موجود ہیں اور اللہ اس کے سر پر تاج رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ سے کمال جلی کو پیشان جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کیا تھا، ہندوستان کا بادشاہ رہا، تو اس نے بڑی تقریب منعقد کی، بادشاہ تھا۔ اس تقریب میں اپنے والد کو بھی بلایا، شاہ جہاں کو۔ جس وقت بچے نے آخری سبق پڑھا، اورنگزیب اٹھ کر اپنے والد کے پاس گیا، فجان آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس نے مبارکباد پیش کی، اس نے رونا شروع کر دیا شاہ جہاں نے، اور کہا بیٹا یہ میرے لیے مبارک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مبارک ہے۔ کل قیامت کے میدان میں اس بچے کے حفظ کی وجہ سے تاج تو اللہ آپ کے سر پر رکھیں گے، میں تو دیکھتا ہی رہ جاؤں گا، میرے سر پر تو تاج نہیں ہوگا۔ تو آپ کے لیے یہ مبارک ہے، میرے لیے مبارک تو تب ہو کہ آپ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب شاہ جہاں نے یہ بات کہی تو اورنگزیب نے کہا ابا جان میں وعدہ کرتا ہوں یہ نعمت بھی تجھے حاصل ہو جائے گی۔ بادشاہی کے زمانے میں اورنگزیب نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور حافظ بن کر اپنے والد کو مبارکباد پیش کی۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ جب اس کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ ہیلو جی وعلیکم السلام۔ نہیں بھائی یہ کبیر والے کا نمبر ہے۔ ہاں جی کون صاحب؟ جی جی ہاں جی میں تو کافی دن سے حضرت خانوی علیہ رحمت نے لکھا ہے ہندوستان میں ایک قاری صاحب ہے، بہت مہین کمزور، قرآن مجید کی خدمت کی ساری زندگی، معمولی تنخواہ پر کچھ جمع پونجی نہ کر سکے، دیہات کا علاقہ تھا اس میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں تڑپ پیدا کی کہ میں حرمین شریفین کی زیارت کرتا تھا، وسائل بالکل نہیں تھے، طلب کی دعا مانگتا رہا یا اللہ تو ہی وسائل عطا کر سکتا ہے، مجھے حرمین شریفین کی زیارت کرا۔ جب یہ فیصلہ کر لیا کہ زیارت کرنی ہے تو جتنا ان کی تنخواہ تھی اس میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہا۔ اب بھی اکابر کہتے ہیں انسان اپنی آمد میں سے 1 روپیہ بھی روزانہ ڈبے میں ڈالتا رہے کہ میں اس کے ذریعے سے حج کروں گا تو اللہ ضرور اس کے لیے وسائل جمع کر دیتے ہیں۔ انسان فیصلہ کر لے تو اللہ مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بیچارے کے بعد کئی مہینوں یا سالوں کے بعد تقریباً 1 روپیہ اس زمانے کے اعتبار سے جمع ہو سکا، تو اس نے کہا بس روپیہ آ گیا ہے،
4 आने का कपड़े का थैला बनवाया उस जमाने में, और 12 आने के छोले दे दिए, भून कर उस थैले में डाले। कहा मेरा सफर खर्च भी आए, मैं तो अब अल्लाह के घर जाने की तैयारी करता हूँ। मेरा काम है इस जगह से पैदल चलकर बम्बई पहुँच जाऊँ, आगे तो फिर समुद्री जहाज है, कोई अल्लाह वहाँ वसीला कर देगा तो चला जाऊँगा, नहीं तो बैठा रहूँगा, अल्लाह से दुआ करता रहूँगा। चुनाचे छोले तैयार करके थैले में डालकर बम्बई पहुँच गया। वहाँ जहाज तैयार हो रहा था जद्दा की तरफ। पहले जमाने में यही जहाज समुद्री चलते थे। तो कप्तान जो था वो अंग्रेज था, उसके पास गया, भाई आपका जहाज रवाना होने वाला है, अगर कोई यहाँ मुलाजमत हो जहाज में, कोई नौकरी हो मेरे हाल के मुनासिब, तो मैं वो नौकरी करने को तैयार हूँ। कप्तान ने कहा, उसकी शक्ल देखकर, बुढ़ापा देखकर, उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर, कि मौलवी साहब नौकरी तो है लेकिन वो आपके हाल के मुनासिब नहीं है, और आप में ताकत भी नहीं, वो नौकरी कर भी नहीं सकते। तो कारी साहब ने कहा आप बता दें, मैं देखूंगा, कर सकूंगा तो ठीक है, नहीं तो आपका उज़्र माकूल है। उन्होंने कहा जहाज के अंदर बैतुल खला साफ करना है, इसके लिए हमें 1-2 आदमियों की ज़रूरत है, इसके अलावा और अमला हमारा पूरा है। तो कारी साहब ने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ। ने कहा आपकी शक्ल तो के मुनासिब नहीं है, ये तो भंगी का काम है, बैतुल खला आप साफ करें, आपकी ज़हरी शक्ल बड़ी अच्छी नज़र आती है। फरमाया आप मेरी ज़हरी शक्ल को ना देखें, मेरे दिल में एक तड़प है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ, आप मुझे ये ड्यूटी दे दें, मुझे कबूल कर लें। कप्तान ने कहा आप में ताकत भी नहीं है, वो काम तो बड़ा मशक्क़त का काम है, आप तो बहुत बूढ़े आदमी हैं। कारी साहब ने कहा मुझे अजमाने, अगर मैं इस काम के फिट आ जाऊं तो कबूल कर लेना, वरना नहीं। हज़रत थानवी रहमत ने अपने बवाइज में बयान किया, उसने वैसे ही कह दिया, सामने कोई बोरा पड़ा था, पता नहीं उसमें क्या था, अनाज गंदम कोई चीज, बड़ा भारी बोरा। कहा अच्छा इसको जरा उठाओ। तो कारी साहब वहाँ बोरे के करीब पहुँचा, उसके ऊपर हाथ रखा और इधर आसमान की तरफ निगाह उठाई। अल्लाह तेरे दरवाजे पर आने का चांस हो रहा है, ताकत देने वाला तू है, मैं उठाता हूँ, तू उठवा दे। बस आसमान की तरफ निगाह उठाकर दुआ की। हजरत हकीमुल उम्मत ने वास में बयान किया, उसने उस बोरे को इस तरह उठाया कि कंधे से भी ऊपर सर पर ले गया। उसकी चीज ही निकल गई कि तू जिन्न है या तू इंसान है। उसने कहा बस तो कबूल है, ठीक है, आप इस ड्यूटी के बिल्कुल मुनासिब हैं। तो और नौजवान आगे बढ़े, देखा कि बूढ़ा कबूल हो गया, चलो हमारा भी काम बन जाए। उन्होंने कहा अगर कोई नौकरी हो तो हम भी तैयार हैं। नौकरी तो वही है, 2-4 आदमी की हमें ज़रूरत है। उन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया, क्या हम कबूल करें, है तो काम बड़ा घटिया, या न करें। जब मशवरा करने लगे, कारी साहब को पता चला तो ये उनके करीब गया, नाले को अल्लाह ताला के दरवाजे पर पहुंचने का रास्ता बन रहा है, फिर तुम अपनी इज्जत को देख रहे हो, हया नहीं आती तुम्हें? आप कबूल कर ले, तुम्हारी जगह बैतुल खला मैं साफ हूँ। इतना जज्बा था उस बूढ़े कारी साहब के दिल में। खैर उन्होंने भी फिर कबूल कर लिया, जहाज रवाना हो गया। कारी साहब बैतुल खला साफ करते रहे। साफ करने के बाद जब फारिग हो जाते, गुस्ल करके कपड़े पहन कर, और अब तो शार के दरवाजे पर जा रहे थे, सुभान अल्लाह, इश्क लेकर, मोहब्बत लेकर जा रहे थे। आशिक लोगों का हाल तो बड़ा अजीब होता है। एक और नौजवान अल्लाह का आशिक जा रहा है पैदल, दरमियान में चलते चलते नाचना शुरू कर देता है। काफिले वालों को बड़ी हैरत हुई कि ये पागल है, उछलना शुरू कर देता है। उनको पता नहीं था कि इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे जोश मार रही है, खुशी में नाचने लग जाता है। हत्ता कि जिस वक्त ये काफिला वहाँ मक्का मुकरमा पहुंचा
تو مکہ کے اندر جو وہاں طواف کرانے والے تھے انہوں نے مکہ کی گلی کے اندر جب اس قافلے کو لے گئے اور بیت اللہ سامنے آیا تو آواز دی، ہاذا بیت اللہ، یہ دیکھو بھائی وہ اللہ کا گھر ہے۔ قافلے والوں نے تو دیکھا، ان کی جو کیفیت ہوئی۔ قافلے والے بیان کرتے ہیں کہ اس نوجوان کی کیا کیفیت ہوئی، یوں ہی اس نے آواز دی کہ ہاذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، بس اس نے تو اچھلنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا، ناچنا شروع کر دیا، اور ایک شعر کہا اور پھر دھڑام سے گرا۔ شعر کیا کہا؟ شعر کہا کہ بقور، پورا یاد نہیں ہے، فارسی کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یا اللہ میں تیری گلی میں پہنچ گیا ہوں، بڑی مشکل کے بعد، تمناؤں کے بعد، کیوں رسی، ہاں یہ شعر کا، کیوں رسی بقور دل پر، اپنے آپ کو خطاب کیا۔ وہ عاشق اب اپنے محبوب کی گلی میں، دروازے میں تو پہنچ چکا ہے، کیوں رسی بقور دل پر، بس پار جان مضطر، اب اپنی جان بے قرار کو محبوب کے قدموں میں قربان کر دے۔ یہ شعر کہا، ناچتے ناچتے دھڑام سے گرا۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں، گیا تو تھا اللہ کے دروازے پر، اللہ کے گھر پر، گھر کی زیارت کرنے کے لیے، لیکن یہ اللہ کی محبت میں گھر کی زیارت کی بجائے اللہ کے پاس ہی پہنچ گیا، تڑپ کر جان دے دی، اللہ کے پاس ہی پہنچ گیا۔ عاشق بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ تو قاری صاحب اب کیا کرتے ہیں، جتنا فارغ وقت ہے باوضو ہو کر، کپڑے پہن کر، وہاں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت میں نفل کی نیت باندھ کر تلاوت شروع کر۔ اللہ نے آواز بڑی خوبصورت عطا کی ہے، بڑھاپے کے باوجود بڑی سریلی آواز تھی۔ تو وہ کپتان جس نے اس کو قبول کیا تھا، وہ وقفے وقفے سے یہاں سے گزرتا، دیکھتا، ساری سواریوں کا جائزہ لیتا۔ جب یہاں سے گزرا اور اس کی آواز کان میں پڑی تو یہاں رک گیا، قرآن کو سنا، پھر تھوڑا سا چلا، پھر واپس آ کر رکا، پھر قرآن کو سنا۔ اب تو ٹہلنا چھوڑ دیا، جب تک تلاوت قاری صاحب کی جاری رہتی وہ کھڑے ہو کر قرآن کو ہی سنتا رہتا۔ جس وقت قاری صاحب تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ کپتان کیا کہتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب یہ تو کلام آپ پڑھ رہے ہیں، اگر میرے حال کے مناسب ہو تو مجھے بھی کچھ سکھا دو، اس میں تو بڑی لذت ہے، بڑا لطف ہے، میں بھی اس کو اپنی زبان سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں سکھاتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ غسل کر کے آئیں، میں ایک بات آپ سے کہلواؤں گا، وہ بات کہہ دیں، پھر یہ کلام میں آپ کو سکھا دوں گا۔ چنانچہ اس کپتان صاحب نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا اب کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور پھر انہوں نے سورہ فاتحہ اس کو سکھایا۔ انگریز ذہین تو ہوتے ہیں، 2-4 دفعہ جو تکرار کرایا اس نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، اب ٹہل رہا ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ کپتان انگریز، اس کی بیگم بھی وہی جہاز میں افسر تھی، حضرت تھانوی علیہ رحمت نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس نے جب سنا کہ کبھی کبھی اشہد اللہ الہ کہہ دیتا ہے تو اس نے کہا تو موسلا ہو گیا، مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے کہا نا میں مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن ایسا کلام مجھے ملا ہے، اس میں بڑا سکون ہے، اس میں بڑا لطف ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اسی کلمے کی وجہ سے تو مسلمان ہو جاتا ہے انسان۔ وہ کپتان آیا، قاری صاحب کو کہا کہ میری بیگم کہتی ہے تو مسلمان ہو گیا، کیا میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ فرمایا مبارک ہو تو مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا اگر اس نعمت کے ملنے پر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے یہ اسلام قبول ہے، اس نعمت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کلام کی تلاوت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔
بلکہ کہا میں اپنی بیگم کو بھی جا کر دعوت دیتا ہوں، وہ قبول کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں اس کو اپنے نکاح سے بھی علیحدہ کرتا ہوں۔ میں اس انگریز عورت کو اب اس کلام کی موجودگی میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کے مقدر میں اسلام ایمان نہیں تھا، اس نے ایمان قبول نہ کیا، حتیٰ کہ جب یہ جہاز جدہ پہنچا تو قاری صاحب نے کپتان سے اجازت طلب کی کہ الحمدللہ نوکری کرتے کرتے اب یہاں پہنچے، یہی ہمارا مطلوب تھا۔ جب الوداع کرنے کے لیے آئے اور جدا ہو کر جانے لگے تو کپتان نے کہا قاری صاحب بے وفائی مت کرو، جس یار کے دروازے پر جا رہے ہو مجھے بھی ساتھ لے لو۔ آخر اس نے اپنی کپتانی سے استعفیٰ دے کر قاری صاحب کے ساتھ حرمین شریفین کی جا کر زیارت کی۔ کلام مقدس کی محبت نے قاری صاحب کو 1 روپے میں حرم کی زیارت کرا دی اور انگریز کپتان کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ یہ کلام ایسا ہے، اس سے پیار کرنے سے بہت نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے فیصلہ کر لیں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں، انشاءاللہ اس کی برکات آپ محسوس کریں گے۔ اس کی تربیت بھی کریں، نیک بھی رہے، ایک حافظ ہو۔ ایک حافظ کی سفارش سے خاندان کے 7 ان آدمیوں کی مغفرت ہوگی جن کے لیے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم واجب ہوگی۔ حافظ کی سفارش کی برکت سے اللہ ان کو نجات عطا کریں گے۔ اور اگر عالم بھی بن گئے، عالم بھی باعمل بنے، اس کی سفارش سے خاندان کے 70 آدمیوں کی بخشش ہوگی۔ اصل میں یہ نعمتیں ہیں، کوئی مر جانا ہے، 40 سال جن کی زندگی گزر گئی، زیادہ سے زیادہ 10-12 سال اور نکل جائیں گے، ورنہ کچھ پتہ نہیں، 60-70 سال تک عمر ہے۔ اس کے بعد تو عاریتاً عمر ملتی ہے، کسی کو 70، کسی کو 80۔ جو 60 سال گزار چکا ہے اب وہ تو ادھار کھاتا چل رہا ہے، مانگی زندگی پر چل رہا ہے۔ 4 سال کو لطف اندوز بنانے کے لیے آخرت کی عظیم زندگی سے اپنے آپ کو محروم کرنا، یہ بڑی حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اس لیے اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک درخواست یہ کریں گے، اگر پورا حافظ نہیں بنا سکتے یا خود بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیں۔ اور قرآن مجید کے بارے میں، سورہ یاسین کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، جس شخصیت کا ذکر ہو رہا تھا اللہ نے عظیم نعمت کے طور پر ہمیں عطا کی، اور امت کے ساتھ حضور کو جتنا پیار ہے حدیث میں پڑھے واقعات تو انسان کو حیرت ہوتی ہے، اتنا پیار امت سے۔ تو اس پیغمبر کی ایک تمنا ہے، آرزو ہے، آقا فرماتے ہیں میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے۔ اب دیکھو ہمارے محبوب پیغمبر ہیں، ان کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا مشقتیں جھیلی ہیں، ان کی ایک آرزو ہے، ہمارے باپ کی ایک تمنا ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی کی ایک آرزو ہو کوشش کرتے ہیں چلو بھائی کی آرزو ہے میں پورا کر دوں، بیگم کی تو ہر تمنا ہم پوری کرتے ہیں، بیگم ناراض نہ ہو جائے اس کی جو بھی تمنا ہو، لباس کی، زیور کی، ہر قسم کی تمنا پوری کرتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ کی بھی ایک تمنا ہے، کیا وہ پوری کرنے کے لائق نہیں ہے؟ حضور کی ایک تمنا ہے، میرا دل چاہتا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہونی چاہیے، یہ حضور کی تمنا ہے۔ اس لیے بھی آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے دل سے فیصلہ یہ تو کر لو، انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد محلے کی مسجد کے قاری صاحب کے ہم پر چڑھ جائیں گے، ان کو کہیں گے ہمیں سورہ یاسین یاد کرا دو۔ کیا خیال ہے؟ حضور کی اس تمنا کو پورا کرنا ہے نہیں کرنا؟ لیکن خود نہ پڑھنا، کسی قاری صاحب سے پڑھنا، خود پڑھیں گے تو غلط یاد کریں گے، الفاظ صحیح نہیں ہوں گے، کسی قاری صاحب سے یاد کریں گے تو الفاظ بھی صحیح ہوں گے۔ اور سورہ یاسین یاد ہونے کے بعد کیا کیا ملے گا علماء نے تجربے بتلائے ہیں۔ سورہ یاسین
اتنی چیزوں کا علاج ہے۔ علماء نے فرمایا اگر سورہ یاسین مہمان کو یاد ہے، کھانا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے، ایک آدمی کو بٹھا دو کونے میں، بھائی تو سورہ یاسین کی تلاوت کر، مہمان کو زیادہ ہو گئے، انشاءاللہ سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے یہ کھانا مہمانوں میں کافی ہو جائے گا۔ یہ تجربے علماء نے کیے ہیں، ویسے نہیں بتایا۔ راستہ گم ہو گیا، نہیں پتہ چل رہا کس طرف جانا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ راستے کی رہنمائی فرما دیں۔ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کچھ مسئلہ پیش آ گیا، تو گھر کے افراد سورہ یاسین کی تلاوت اخلاص کے ساتھ کر کے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ بچے کی ولادت میں سہولت پیدا فرمائے۔ اور یہ تو بہت ہی مشہور ہے، جو نہ مر رہا ہو اور اس کو جلدی مارنا ہو، پروگرام ہو، یہ بیچارہ روح اٹکا ہوا ہے، تو آپ سورہ یاسین اس کے سرا میں بیٹھ کر اس کی تلاوت کریں، اللہ روح کے نکالنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ ایک آدمی نے سنا ہوا تھا کہ سورہ یاسین موت کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو اس نے محلے کے حافظ صاحب کو کہا بابا تراویح میں تو قرآن سنا رہا ہے، جب وہ صورت ہے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے وہ مجھے ایک دن پہلے بتلا دینا کہ کل وہ سورہ یاسین ہے۔ نیت یہ تھی کہ اس یاسین کی تلاوت کے وقت میں نہیں آؤں گا، کہیں اس کے پڑھنے سے میری موت نہ بھاگے ہو جائے، اتنا بہت سے خوف زیادہ تھا۔ اب صاحب نے کہا ٹھیک ہے چودھری صاحب انشاءاللہ ایسے کریں گے، لیکن اتفاق سے حافظ صاحب کو بتانا ہی بھول گیا، وہ بیچارہ مسجد میں آ گیا، اسی دن سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی۔ اب ختم قریب آ گیا تو اس نے کہا حافظ صاحب سورہ یاسین تو ختم سے بہت پہلے آتی ہے، سنا ہے، آپ نے بتلایا نہیں؟ تو اس نے کہا او ہو چودھری صاحب ملک صاحب یا جو بھی لقب دیا، وہ سورہ یاسین تو میں پڑھ چکا، مجھے آپ کو بتانا بھول گیا۔ اس نے کہا وہ تو نے پڑھ لی میری زندگی میں؟ کہا ہاں جی پڑھ لی، بس وہیں گرا پڑ گیا بیچارہ، اتنا خوف زدہ تھا سنتے ہی سورہ یاسین۔ لیکن یہ سورہ یاسین برکت کے لیے ہوتی ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں اگر موت لکھی ہے تو موت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر صحت لکھی ہے تو اللہ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ بہت سی اور بھی ضروریات میں اس کی تلاوت ہوتی ہے، اور دنیا کی ضرورتیں پوری نہ بھی ہوں، بھائی ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 3,64,000 نیکیاں عطا کرتے رہیں، یہ تھوڑا نفع ہے، اس کو بھی یاد کر لیں۔ اور سورہ اخلاص تو الحمدللہ سب مسلمانوں کو یاد ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو پھر نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تو سب مسلمانوں کو یاد ہے۔ اخلاص صرف نماز میں نہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اس سے بڑا پیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی عظیم صورت ہے، سارے قرآن کا خلاصہ ہے اس سورہ اخلاص میں۔ ایک صحابی حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی، یہ مدینہ منورہ میں بیمار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے گئے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، تبوک میں پہنچ گئے، ادھر حضرت معاویہ کے انتقال کا وقت آ گیا، موت واقع ہو گئی، حضرت معاویہ پر موت واقع ہوئی، اور آقا تبوک میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہنچے اللہ کا پیغام لے کر کہ آپ کے صحابی حضرت معاویہ ابن معاویہ موزنی وفات پا گئے، کیا آپ ان کا جنازہ پڑھیں گے؟ اللہ نے حضور کو یہ اختیار دیا۔ کافی ہزاروں میل کا سفر تھا، تبوک اور مدینہ میں کافی فاصلہ ہے، تو وسلم نے فرمایا دل تو چاہتا ہے میں اس صحابی، یہ حضرت معاویہ جو مشہور ہیں حضرت معاویہ یہ نہیں ہے، یہ دوسرے صحابی ہیں، معاویہ ابن معاویہ موزنی قبیلے تھے۔ حضرت معاویہ تو بہت ہی اونچی شان کے، وہ تو حضور کے کاتب وحی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ان کی ہمشیرہ آقا کے نکاح میں ہے حضرت ام حبیبہ. ان کے لیے تو آقا نے دعائیں دی ہیں، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور باقی بنا دے. یہ تو بہت اونچی شان والے ہیں. حضرت معاویہ ابن معاویہ ذرا کم درجے کی شان رکھتے تھے، لیکن ان سے بھی حضور کو بڑا پیار تھا. آقا نے فرمایا دل تو چاہتا ہے میں جنازہ پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ درمیان کے جتنے پردے ہیں ان کو ہٹا دیجیے اور حضرت معاویہ کی لاش وہ حضور کے سامنے لا کر رکھ دی تاکہ حضور اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں. صحابہ کرام کو آقا نے فرمایا صفیں بناؤ. حضور تو جنازے کو دیکھ رہے تھے اور صحابہ کو وہ جنازہ نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ نے اپنی قدرت سے فاصلہ کم کر دیا. جنازہ پڑھا گیا، حضور نے جنازہ پڑھا. جنازے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ معاویہ ابن معاویہ کے اس جنازے میں فرشتے کتنی مقدار میں شامل ہوئے؟ آقا نے فرمایا نہیں مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 صفیں ملائکہ کی اس جنازے میں اتار دیں، 2 صفیں ملائکہ کی لگیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ شامل ہوئے حضرت معاویہ کے اس جنازے میں. آقا نے فرمایا میرے اس معاویہ کو یہ عظمت کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند شان کیوں دے دی؟ ایک تو میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، جنازہ میرے سامنے لایا گیا، یہ بھی بڑی عظمت ہے، اور دوسرا ملائکہ کی 2 صفیں لگیں اور ہر صف میں 70,000 فرشتہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی معاویہ ابن معاویہ مزنی کو سورہ اخلاص سے بڑا پیار تھا. کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ نے اس کا یہ صلہ اس کو عطا کر دیا. بھئی یہ 2 صورتیں ہیں، ان کے ساتھ تو خوب محبت کریں، کثرت سے اس کی تلاوت بھی کریں. یہ فیصلہ سورہ یاسین کو یاد کرنے کا تو کر ہی لیں، اور آپ کوشش کریں گے ایک ایک حرف بھی روزانہ آپ یاد کریں تو انشاءاللہ مہینے 2 مہینے کے بعد سورہ یاسین یاد ہو جائے گی. اگلے سال ہم آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. سنائیں گے نا؟ مجھے بھی بھولی ہوئی ہے، میں بھی یاد کروں گا. آپ بھی یاد کر کے ہیں اگلے سال پھر تکرار کر لیں گے. کوشش کرو اپنے ایک بچے کو قرآن کا حافظ بناؤ. خود ناظرہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ناظرہ پڑھنے کی کوشش کریں. انسان کوشش میں لگا رہے نہ بھی پڑھ سکے، کوشش کرتے کرتے اگر موت آئی تو اللہ قبر کے اندر اس کوشش کو کامیاب کر دیں. حتیٰ کہ جو آدمی زیادہ مشقت اٹھاتا ہے اور زبان نہیں چلتی اللہ اس کو 2 ثواب عطا کرتے ہیں. جس کی زبان چلتی ہے، جس کا حافظہ چلتا ہے اس کو ثواب کم ملتا ہے، مشقت اٹھانے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کے 3 حق ہیں: پڑھنا، معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اللہ تینوں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن مقدس کی محبت ہمارے قلوب میں راسخ فرما دے. اے اللہ بہت سے آپ کے بندے محتاج، ضرورت مند، بیمار ہیں. کوئی روحانی مرض میں مبتلا ہے، کوئی جسمانی تکلیف. اے اللہ رمضان کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے، قرآن کی برکت سے ان کو شفا عطا کرنا. ہمارے ایک دوست ہیں عتیق الرحمان صاحب، دبئی میں رہتے ہیں. ان کو ایک تکلیف ہے، وہاں سے ان کا فون آیا ہے. آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اور بھی اس طرح کے بہت سے مریض ہیں جن کی درخواستیں آئی ہیں.
آپ دل کی گہرائیوں سے قرآن، رمضان اور شب قدر کے وسیلے سے ان سب حضرات کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنا بھی ہماری حاجات اور ضروریات ہیں اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے۔ جتنا حضرات یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں یا جو کچھ عمل نصیب ہوا ہے، جتنا کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اس کوتاہی کو، غفلت کو معاف فرمائے اور بیٹھنے کو اپنی دربار میں قبول فرما دے۔ جو ہمارا ذہن بنا ہے، کچھ عزم بنا ہے نمازیں لوٹانے کا، روزے لوٹانے کا، زکاتیں ادا کرنے کا، اللہ اس عزم کو اور زیادہ پختہ فرما دے۔ اس لیے نمازیں روزے قضا کرنے کی، قضا شدہ کو ادا کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہو جائے۔ قرآن سے محبت، قرآن سے پیار، یہ دولت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا کہتے ہیں؟ دو تین منٹ ذرا راحت حاصل کر لیں۔ 27 کی رات ہے، پھر بیٹھ کر تھوڑا سا استغفار کا عمل کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں بیٹھ کر کوتاہی کر رہے ہیں اپنے کوتاہی کی معافی تو مانگ لینا اللہ تعالیٰ سے۔ استغفار کا عمل، کچھ درود شریف کا عمل جاری کر لیتے ہیں 1-1:30 بجے تک انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔
ہاں جی حضرات، تھوڑا سا عمل استغفار کا شروع کر دیتے ہیں 15-20 منٹ تک. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. شاید کوئی پورا یاد نہ ہو تو صرف استغفر اللہ کہتا رہے 15-20 منٹ تک. زبان سے استغفار نہ ہو، دل میں بھی ندامت ہو اور دل میں یہ احساس ہو کہ ہم ایک بھی کیا کر رہے ہیں، ہم سے تو بلکہ غفلت اور کوتاہی ہو رہی ہے. ہم اپنی اس کوتاہی کی اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اور جتنی اب تک گناہ ہوئے ہیں ان سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں. تو توبہ کی نیت سے